کرونا وائرس ایک انسانی شکل میں آیا اور اسے پوچھا، بھیانک شکل تھی، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں کرونا وائرس۔ بھائی کس لیے آیا؟ تو کہنے لگے کہ خواب کے اندر کہ میں کرونا وائرس ہوں۔ وہاں جہاں سے یہ چائنا میں شروع ہوا تھا کہ وہاں ایک عائشہ نامی عورت سے زیادتی ہوئی، اس کے منہ پر پٹی باندھ رکھی تھی، 3 درندوں نے زیادتی کی، وہ بول تو سکتی نہیں تھی۔ اس نے دل میں اللہ کے آگے رو کے ایسا دکھڑا سنایا کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی میرا ہمدرد، کوئی مجھے بچانے والا نہیں۔ تک وہ زیادتی کر کے فارغ ہوئے، نقد کرونا وائرس کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا، 3 بندے تو وہی پڑ گئے۔ بحیثیت مسلم میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے۔ 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا۔ 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ایک سائنسدان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے۔ محبت والوں کے لیے یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں۔ کھانے کی چیز میں مکھی گر گیا تو کیا کرو؟ پورا ڈبا دو اور نکال کے پھینک دو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ایک پر میں مکھی کی اگر بیماری ہے تو دوسرے میں اللہ نے شفا اینٹیڈوٹ رکھا ہے اس کا، اور سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے، اور سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے۔ اس کی پورے ریسرچ آپ پڑھ لیجئے مکھی کی دونوں کی پروں کی۔ فرماتے ہیں میں 3 سال انقلاب کے دور میں رہا، اور جب امریکہ نے اینٹی پلاسٹک میزائل مارا، میڈیا والوں نے امام خمینی سے سوال کیا، میں اس وقت موجود تھا ان کے پہلو میں۔ کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ امام آیت اللہ خمینی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ اینٹی پلاسٹک میزائل پھینکا گیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں امام خمینی نے کچھ نہیں کہا، فقط قرآن کی ایک آیت پڑھی، ایک آیت پڑھی۔ کون سی آیت؟ کہ انہوں نے فقط کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کہتے ہیں یہ آیت پڑھی، امام کمرے میں چلے گئے، زمانے والوں نے دیکھا کہ اس اینٹی پلاسٹک میزائل کے پنکھے میں ایک چڑیا داخل ہوئی اور سمندر میں پٹ کر گر گیا۔ ارے اب تک نہیں سمجھے؟ اللہ نے بتایا کہ وارث کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر۔ تمہیں کب سے کیا؟ اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی، رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے، زمین ٹھہر گئی۔ جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھوم رہی؟ Are you comedy me? یہ محمد کی دعاؤں سے یہ تاروں کی ڈیوٹی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کوئی جن وہاں نہیں جا سکے۔ اگر کوئی جاتا بھی ہے، چاہے وہ پاکستان کا جن ہو یا امریکہ کا ہو، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اگر امریکہ گیا ہے، چاند پر تو گیا ہے تو گیا ہے، چاند تو بالکل نیچے، جیسے یہ پنکھا چھت سے نیچے ہے، چاند نیچے ہے۔ لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا، دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا، تیسرے کو چیر کر کے چوتھے پہ، اور 7ویں آسمانوں کو چیر کر کے 7ویں پہ پہنچے، 7ویں کے اوپر عرش ہے، عرش پہ پہنچے، اور وہاں سے پھر یہ کہ جنت میں امریکہ پہنچے، تو پھر اس دن اس ملا کو بتا دینا، پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ چاند تک اگر کوئی گیا تو ہمارے کسی مولوی نے
1500 سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو، لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے۔ چاند پہ جانا، امریکہ چاند پہ تو اب گیا، وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پاس یہ حالات مولویوں کی تھی۔ مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی صاحب نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا۔ ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے، انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی، یہ سب کچھ ہم سے چوری کی۔ گورے نے، گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو، بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ یہ سب کچھ ہمارا تھا، یہ سارا یہ ہمارا تھا۔ خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے۔ آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا، اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا، اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا، پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی۔ چپ تیری ماں کا بھوسڑا تیری۔ خود ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں، جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا، نقصان نہیں کرے گا۔ تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے۔